بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی۔ تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ۔ اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہے جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا ہے، یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن۔ بھائی نبیوں کو وسیلہ بنانے پہ اگر اعتراض کرتے ہو تو میرا سوال صرف ایک ہے کہ اس وقت یا اللہ مدد کیوں بھول گئے ہو کہ مصطفیٰ کو بیچ سے نکال کے اگر کسی کی خوش فہمی میں مبتلا ہے نا تو وہ بہت بڑی خوش فہمی میں ہے۔ وہاں حشر کے میدان میں سارے کسی نبی کو بھی ضرورت نہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے، میرے کریم نبی کا میدان حشر میں ایک سجدہ اس کی شان بیان کی جا سکتی، اس کو تولا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، وزن کیا جا سکتا ہے۔ جب سوا نیزے پہ سورج ہو، خدا کی ذات غضب اور جلال کی انتہا پہ ہو اور سارے مل کی تمام امتیں اس وقت جائیں گے حضرت آدم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ کوئی فیصلہ جو بھی کرنا ہے کر دے، یہ حشر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گٹوں تک، کوئی اپنے کندھوں تک، کوئی سارے کا سارا بد نصیب اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا، یہ فیصلہ ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے والوں سے آج ہم سوال کرتے ہیں تم نے جانا ہے نا، تو جانا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا وہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بھول گئے ہو؟ وہاں اللہ شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ بھئی نبیوں کو وسیلہ بنانے پہ اگر اعتراض کرتے ہو تو میرا سوال صرف ایک ہے، اس وقت کیا اللہ شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس کیوں، نوح علیہ السلام کے پاس کیوں، شیس علیہ السلام کے پاس کیوں، سارے نبیوں کے پاس کیوں، فردن فردن ہر نبی کے دربار پہ کیوں جا رہے ہو؟ سارے جائیں گے، انکار کوئی بھی نہیں کرتا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث شفاعت بڑی مشہور ہے، تو سارے نبیوں کے پاس جائیں گے۔ شان رسالت دیکھو، میں نے کہا اس وقت یا اللہ مدد کیوں بھول گئے ہو؟ بات سمجھ نہیں، لوگ سمجھیں گے یہ ہٹ کر رہے ہیں، میں نے کہا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھو تو نا، اس وقت بھی اللہ ہے نا، تو اس وقت آپ کی نہیں سنتا، سنتا ہے، قبول نہیں کرتا، کرتا ہے۔ یا اللہ مدد اس وقت کام نہیں دے گا، دے گا، اس وقت وہ شارک کے قریب نہیں ہے، تو پھر نبیوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اس وقت اتنی ہمت نہیں پڑتی ڈائریکٹ ہونے پہ، تو آج کیسے ہمت پیدا ہو گئی ہے؟ ارے نبیوں کے پاس ڈائریکٹ بھی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، لیکن میں جس تناظر میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس طرح سمجھیں کہ مصطفیٰ کو بیچ سے نکال کے اگر کسی کی خوش فہمی میں مبتلا ہے نا تو وہ بہت بڑی خوش فہمی میں ہے۔ وہاں حشر کے میدان میں سارے کسی نبی کو بھی ضرورت نہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا إلى غيري، کسی اور کے پاس، تو وہ خود ریفر کریں گے نبی پاک کے پاس، حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا إلى غيري کسی اور کے پاس، نہیں، آنا لہا۔ اب ایک بات میں دیانتداری سے بتائیے گا، اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، میں نے کہا بندہ خدا یہ تیرے میرے سجدے ہیں جو دنیا میں انقطاع واقع ہو گیا، منقطع ہو گئے، مصطفیٰ وہاں جو سجدے میں سر رکھیں گے حضور کا سجدہ کیا کام کرے گا؟ میرے نبی کا سجدہ وہاں بھی جاری و ساری ہے اور اس پہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اس پہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اللہ کا غضب اور جلال رحمت پہ بدل رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ارفع راسک یا محمد، پیارے سر اٹھا، مسل تو مانگ عطا کیا جائے، وشفاعت شفاعت، شفاعت کا راگ الاپنے والوں سے ایک سوال کیجئے گا، وہ کہتے ہیں ہم بھی شفاعت کو مانتے ہیں، ان سے پوچھئے شفاعت عربی کا لفظ ہے نا، اس کا اردو ترجمہ بھی کبھی کر دیں، شفاعت عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کرے تاکہ شان رسالت سمجھ آئے، بھئی شفاعت عربی کا لفظ ہے، پھر کہتا ہوں توجہ کرنا، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ بخشش کا سوال کرنا،
بخشش مانگنا، کہتے ہیں اللہ شفاعت کرے گا، میں نے کہا نہیں، اللہ شفاعت نہیں کرے گا، شفاعت کا معنی ہے بخشش طلب کرنا، اللہ کے اوپر کوئی اور اللہ نہیں ہے جس سے یہ اللہ بخشش طلب کرے گا، اللہ شفاعت کا خالق و مالک ہے، شفاعت اللہ نہیں کرے گا، اللہ کے محبوب کریں گے،